اگر مسجدوں میں بیٹھ کے خود کا تزکیہ نفس کرنا ہے آپ نے تو آپ ہندو ہو سکتے ہیں، بہت اچھے ہندو ہو سکتے ہیں آپ۔ اگر مسجدوں میں بیٹھ کے آپ نے اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے تو بہت اچھے عیسائی ہو سکتے ہیں آپ، بہت اچھے کرسچن ہو سکتے ہیں آپ۔ اگر مسجدوں میں بیٹھ کے آپ نے اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے تو بہت اچھے بدھ کے ماننے والے ہو سکتے ہیں آپ، پر مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مسلمان کا کام ہے پوری دنیا پہ اسلام کا نظام نافذ کرے، پوری دنیا کو اسلام کے نظام کے نیچے لے کے آئے۔ ہر مسلمان کا پرپز آف مسلم، پرپز آف لائف یہی ہونا چاہیے کہ پوری دنیا اسلام کے نظام کے نیچے آنی چاہیے۔ اسلام کو کسی اور کے نظام کے نیچے نہیں لے کے آنا چاہتا مسلمان۔ مسجدوں میں 5 نمازیں پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام پوری دنیا پہ راج کرنے کے لیے آیا ہے، مسجدوں میں بند ہونے کے لیے نہیں اسلام آیا۔ اللہ نے قرآن دیا ہے، اس کو پوری دنیا پہ نافذ کرو۔ اللہ نے قرآن اس لیے دیا ہے، اللہ نے قرآن اس لیے نہیں دیا کہ آپ مسجدوں میں تلاوت شروع کر دو اس کی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ اللہ نے ہمیں خود بتایا کہ نبی علیہ السلام کیوں آئے تھے۔ اللہ نے ہمیں خود بتایا کہ نبی علیہ السلام دنیا میں کیوں آئے تھے، اللہ نے خود بتایا ہمیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اعلی دین کلی کرنے آئے تھے نبی علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے اپنے آنسو بہائے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرا نبی اسلام کی تبلیغ کرے تو نبی علیہ السلام کی بات سننے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا۔ آج کا مولوی ممبر پہ کھڑا ہو کے اسلام کی بات کرے تو سارے آ جاتے ہیں، پھول لے کے، پھول پہنانے مولوی کو آ جاتے ہیں۔ میرا نبی اسلام کی دعوت دے تو لوگ پتھر مارنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ آج کا مولوی اسلام کی دعوت دے تو لوگ پھول پھینکنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اندازہ لگائیں یہ کون سا اسلام پیش کر رہے ہیں آپ؟ یہ بدھزم پیش کر رہے ہیں آپ، رہبانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں آپ اسلام کی تبلیغ نہیں کر رہے۔ نبی علیہ السلام اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، آپ رہبانیت کی تبلیغ کر رہے ہو، اس لیے آپ کو پتھر نہیں پڑ رہے۔ اسلام کی دعوت شروع کریں آپ کو پتھر پڑیں گے، آپ کو گالیاں پڑیں گی۔ میں دیکھتا ہوں پھر کون پھول لے کے آتا آپ کے لیے۔ لوگوں کو تو یہ چاہیے، لوگ تو انتظار میں ہیں، لوگ تو انتظار میں ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں بندوق نہ اٹھانی پڑے، مسجدوں میں بیٹھ کے بس اپنے آپ کو پالش کرتے رہو۔ لوگ انتظار میں ہیں، اسی لیے لوگ آپ کی دعوت قبول کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام اسلام کی دعوت دیں تو نبی علیہ السلام کی بات سننے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا، سب پتھر لے کے آ جاتے ہیں۔ آج کا مولوی ممبر پہ کھڑا ہو کے اسلام کی بات کرے تو سارے لوگ آ جاتے ہیں پھول لے کے۔ یہ رہبانیت کی تبلیغ کر رہے ہو۔ عہد الاسد کا پتہ ہے نا آپ کو، جو ہم نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الست بربکم، تو ہم نے کیا بولا تھا؟ یس یو آر، یس یو آر آور لارڈ، ہم نے یہ بولا تھا اللہ تعالیٰ کو۔ اور ادھر آ کے ہم عمران خان، نواز شریف، زرداری اور ٹرمپ، جو بائیڈن، اس طرح کے بندوں کے نظام کے نیچے آ گئے ہیں۔ رب ہم نے اللہ کو بولا ہوا ہے اور ادھر عمران خان کے نعرے لگا رہے ہیں، نواز شریف کے نعرے لگا رہے ہیں، زرداری کے نعرے لگا رہے ہیں، شیخ رشید جیسا باندر آ جاتا ہے اس کے نعرے لگا رہے ہیں۔ سوچیں، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کرنا بند کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو امانت دے کے انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے وہ انسانوں نے خود اٹھائی تھی، اللہ تعالیٰ نے نہیں دی تھی۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور پہاڑوں اور زمینوں پہ پیش کی تھی، انسانوں پہ پیش نہیں کی تھی۔ انسان خود گیا تھا اللہ تعالیٰ کے پاس، مجھے دینا سر، ادھر کیوں بانٹ رہے ہیں، مجھے دیں۔ آسمانوں نے انکار کیا، زمینوں نے انکار کیا، پہاڑوں نے انکار کیا، انسان گیا اس نے اٹھا لیا۔ ہم نے خود اٹھائی امانت، ہم نے خود اٹھائی تھی امانت، اللہ نے نہیں دی تھی، ہم نے خود اٹھائی تھی۔ اور ادھر آ کے آپ 5 نمازیں اور 30 روزے پورے کر رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، ڈوب مرنے کا مقام ہے آپ کا، اللہ کے ہاں کسی کوئی بچت نہیں ہونے والی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہا کہ اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں بچا نہیں سکوں گا۔ ہم کس کھیت کا پھل ہیں، ہماری بچت کیسے ہوگی؟ سوچیں، میرا نبی خواہش کر رہا ہے
کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں پھر اٹھایا جاؤں، پھر مارا جاؤں پھر اٹھایا جاؤں، پھر مارا جاؤں پھر اٹھایا جاؤں۔ یہ نبی علیہ السلام کی خواہش تھی۔ اور ہماری کیا خواہش ہے کہ انگلینڈ میں سیٹل کروں یا فرانس میں سیٹل کروں یا اسپین میں سیٹل کروں یا امریکہ میں سیٹل کروں؟ ہماری یہ خواہش ہے۔ سوچیں، آپ اپنی خواہشوں کو اپنے سامنے رکھیں اور نبی علیہ السلام کی جو خواہش تھی اس کو اپنے سامنے رکھیں۔ نبی علیہ السلام کیوں خواہش کر رہے ہیں کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں پھر اٹھایا جاؤں، پھر مارا جاؤں پھر اٹھایا جاؤں، پھر مارا جاؤں پھر اٹھایا جاؤں؟ یہ اللہ کی محبت کرواتی ہوتی ہے، اور اللہ کی محبت پاکستانی علماء سے نہیں ملنے والی جو ان کے حالات ہیں۔ اللہ کی محبت قرآن میں ہے، اور قرآن عربی میں ہے۔ اللہ کی محبت قرآن میں ہے، اللہ کی محبت مسجدوں میں نہیں ہے۔ اللہ کی محبت آپ کو قرآن میں ملے گی، اور قرآن عربی میں ہے۔ اور آپ جن علماء کو حق پہ کہہ رہے ہو وہ عجم کے علماء ہیں، ان کے پاس اللہ کی محبت کہاں سے ہوگی؟ 70 سالوں میں ایک دفعہ بھی بغاوت نہیں کی آپ نے حکومت کے خلاف، اور آپ کے علماء حق پہ ہیں۔ چلو بغاوت نہ کرو، بغاوت کی تبلیغ دے دو، بغاوت کی تبلیغ کرو۔ اس لیے کہہ رہا ہوں عربی سیکھیں، قرآن خود پڑھیں، اللہ کی محبت آ جائے گی، پھر آپ کی بھی وہی خواہش ہوگی جو نبی علیہ السلام کی خواہش تھی۔ یہ جو ہمارے علماء اکرام ہیں یہ تو کسی مندر سے اٹھ کے آ گئے ہیں، پوجا پاٹ کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ تو نسیبہ بنت کعب، کیا نام یاد آیا، نسیبہ بنت کعب، ان کی لائف سٹوری پڑھیں ذرا۔ اسلام میں آنے کے بعد اسلام نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا احد میں غزوہ احد میں نبی علیہ السلام نے کہا میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں نسیبہ بنت کعب، بائیں طرف دیکھتا ہوں نسیبہ بنت کعب، دائیں طرف دیکھتا ہوں نسیبہ بنت کعب، پیچھے دیکھتا ہوں نسیبہ بنت کعب۔ مسلمان لڑکی چاروں طرف لڑ رہی ہے، چاروں طرف لڑ رہی ہے کافروں کے ساتھ۔ ایک مسلمان عورت لڑ رہی تھی، نبی علیہ السلام نے کہا چاروں طرف نسیبہ بنت کعب تھی۔ سوچیں، یہ مسلمان عورتیں گزری ہیں ہماری، اور نسیبہ بنت کعب کے جسم کے اوپر کوئی ایک حصہ ایسا خالی نہیں تھا جہاں پہ تلوار کا نشان نہیں تھا۔ کہیں نہ کہیں پہ تلوار کا نشان تھا ان کے جسم پہ۔ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ ان کو اللہ کی محبت تھی، ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی، اور وہ قرآن سے آئی تھی۔ مولویوں سے اللہ کی محبت نہیں آتی، اللہ کی محبت قرآن سے آتی ہے، اور قرآن عربی میں ہے۔ نسیبہ بنت کعب کو دیکھیں اور آج کے ملا جو بیٹھے ہیں بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے، ان کو دیکھیں تو شرم آتی ہے اسلام پہ۔ نسیبہ بنت کعب کو دیکھیں تو دل کرتا ہے کہ ان کے زمانے میں واپس جائیں ہم، اگر ہمارے اختیار میں ہو۔ اور آج کے ملا کو دیکھیں تو دل کرتا ہے اسلام کو لے جاؤ یار، کہیں دور لے جاؤ۔ یہ اسلام ہے؟ یہ تو رہبانیت ہے۔ نسیبہ بنت کعب کے جسم پہ ایک زخم کا، سب جگہ زخم کے نشان تھے۔ آج کے کسی ایک مولوی کے جسم پہ گولی کا نشان کیوں نہیں ہے؟ گولی کا چھوڑیں، چھری کا نشان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ یہ اسلام پریکٹس نہیں کر رہے، یہ مذہب پریکٹس کر رہے ہیں۔ اس لیے ایسے ہیں یہ، اس لیے بچے ہوئے ہیں یہ۔ جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، مسلمان اللہ کی حکومت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسلام میں آنے کے بعد سب سے پہلے مسلمان کا کام ہے، اگر اللہ کی حکومت نہیں ہے تو اللہ کی حکومت بنانے کی کوشش کرے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مر جائیں گے تو مر جائیں۔ ہماری مسلمان عورتیں مر رہی ہیں اللہ کے نظام کے لیے، اور ہم کیوں نہیں مر رہے؟ دنیا کے خلاف جانے سے پہلے اپنے والدین کے خلاف جائیں۔ جب آپ اسلام میں آئیں گے تو آپ کے والدین آپ کے درمیان سب سے بڑی دیوار ہیں۔ سب سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ بغاوت کریں گے، پھر دنیا کے ساتھ بغاوت کریں گے آپ۔ اور جو آپ نے کہا نا کہ انجینئر محمد علی مرزا خلافت کی بات نہیں کرتے، میرا اختلاف ان سے یہی ہے، میرا خود کا اختلاف ہے ان سے کہ یار ٹھیک ہے تم امیت کا نظام نہیں مانتے تو ٹھیک ہے نہ مانو، امیت کا بنو امیہ کا نظام اگر تم نہیں مانتے تو ٹھیک ہے نہ مانو۔ تو آج کی جو ڈیموکریسی پوری دنیا پہ نظام نافذ ہے کافروں کا، اس کو کیسے سجدہ کر رہے ہو؟
اس کو کیسے سجدہ کر رہے ہیں آپ؟